بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آخری نبی ہے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور واقعات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو مختلف حصوں میں نشر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ المکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو وہ خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو لے کر خانہ کعبہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس پر شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا کی تلاش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا۔ یہ قبیلے بنی سعد کی خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزیٰ تھا اور وہ بھی قبیلے بنی سعد کے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھی کہ خود حیران رہ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بنی سعد کی کچھ عورتوں کے ہمراہ اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ المکرمہ کی طرف نکلی۔ ایک 8 سالی کے دن تھے۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن خدا کی قسم اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ میں گدی پر سوار ہو کر نکلی تو گدی اتنی سست تھی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب ہمیں بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچوں کے والد سے انعامات کی امید رکھتے تھے۔ ہم تو کہتے تھے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ جتنی بھی عورتیں میرے ساتھ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تھا، صرف مجھے ہی کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری پوری سہیلیاں تو بچہ لے جائیں اور میں بچے کے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا تھا کہ مجھے کوئی دوسرا بچہ نہیں ملا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ خدا کی قسم اب وہ گدی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ روئے زمین میں کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ خاص زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم تو دودھ پی لیتے تھے جبکہ کسی انسان کو ایک قطرہ دودھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو لے کر اس کی والدہ کے پاس چلے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آ رہے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی
میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس رہنے دے کہ وہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکے کی وبا کا خطرہ ہے۔ چنانچہ ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق قدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جلدی جلدی پہنچ گئے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ادھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے محمد کو لے کر مدینے چلی گئی اور وہاں 1 ماہ تک قیام کیا، اور واپسی کے وقت راستے میں بہت شدید بیمار ہوئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام عبوہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔